اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ساری کی ساری آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ وہ عظیم الشان جملہ ہے، یہ وہ تاریخی کلمات ہیں جو رسول رحمت، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے اس عظیم الشان صحابی رسول کے لیے نکلتے ہیں جسے دنیا اسلام حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں کہ جنہیں حضور نبی رحمت علیہ السلام کی زبان اطہر سے بارہا دفعہ جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ آپ کا شمار ان 10 عظیم الشان عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام کے اندر بھی ہوتا ہے جن کو وما ینطق عن الہوا والی پیاری سچی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی اشاعت کے لیے اپنا مال قربان کیا، چاہے وہ غزوہ بدر ہے، چاہے وہ غزوہ احد ہے، چاہے وہ خندق اور تبوک کے مارکے ہیں، چاہے وہ خیبر کی لڑائی ہے۔ کسی بھی غزوہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سینہ سپر ہونے لگے تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہر جگہ ہر غزوہ کے اندر مجاہدین اسلام کے لیے حاضر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اسلام کا درد، محبت رسول یہ سینے کے اندر لے کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان، جن کو عثمان غنی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ نے سخاوت اور فیاضی کی وہ مثالیں قائم کی کہ تاریخ اسلام ان مثالوں کو پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا جن کی چادر تھی، سخاوت جن کا اوڑھنا بچھونا تھا، محبت رسول جن کی زندگی کا مقصد اور منشور تھا، جنہوں نے اسلام کے لیے بے شمار تکالیف برداشت کی، انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر گزار دی۔ عثمان وہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا عثمان اتنا حیادار ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کے دستے رحمت پر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ساری زندگی حضرت عثمان اپنے اس ہاتھ سے استنجا نہیں کرتے، شرمگاہ کو صاف نہیں کرتے۔ حیا اس قدر ہے کہ جب آپ دن کے وقت بھی غسل کرتے ہیں تو کمرے کے اندر اور شرم اور حیا کی وجہ سے اپنا سارا لباس بھی نہیں اتارتے اور جھک کر اپنا غسل کرتے ہیں۔ اس قدر حیا کے پیکر، اس قدر سخا کے پیکر، اور جن کو جامع القرآن، جن کو ذو النورین کے القاب ملتے ہیں، اور یہ شان وہ شان ہے کہ جو کسی صحابی رسول کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے یہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ اسلام کی راہ میں ہجرت کی ہے، اور آپ نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی، حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ الرسول کی طرف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور نبی رحمت علیہ السلام نے وہ عظیم الشان جملے کہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا وصال ہوتا ہے تو پھر آپ کی دوسری صاحبزادی کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا جاتا ہے، اور پھر جو بد نصیب ہیں، جو بدبخت ہیں، جنہوں نے باتیں کرنی ہے، تانا زنی کرنی ہے، ان کے نصیب میں تو ہے ہی ہے۔ لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ عثمان کی ایک بیوی فوت ہوگی تو رسول اللہ نے دوسری بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ تو میرے پاک نبی کے غلاموں، عثمان کی شان سنیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو
یاد رکھو یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں، اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر، کس قدر شان ہے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان کی اسی شان کو سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی اس خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی النورین جوڑا نور کا۔ 18 ذوالحج حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ رسول اللہ کا وہ عظیم صحابی، وہ عظیم داماد رسول کہ جن کے حصے میں حضور کی 2 صاحبزادیاں آتی ہیں، 18 ذوالحج کو مظلومی کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف لبیک کہتے ہوئے حاضر بارگاہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔